یہی تو واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور غوث اعظم کے ہمعصر بڑے زبردست ولیوں میں سے تھے، اس وقت حضرت غوث اعظم کی نوجوانی تھی اور ان کا شہرہ تھا، بہت زیادہ ان کے مریدین اور بہت زیادہ یعنی صاحب کرامت بزرگ تھے حضرت شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور غوث اعظم کی بس وہی نوجوانی تھی اور مدرسے میں زیر تعلیم تھے۔ ایک مرید حضرت حماد دباس کا جو تجارت کرنے جا رہا تھا، جسے تجارت کرنے جانا تھا، اور وہ اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت شیخ حماد دباس کی بارگاہ میں، اور کہا حضور میں تجارت پہ جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں جاؤں اور خوش و خرم واپس آؤں اور میری تجارت میں میرے دھندے میں اللہ برکت عطا فرمائے، آپ دعا کر دیں۔ حضرت شیخ حماد دباس نے آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولا، کہا جانا مت، جانا مت۔ کہا کیوں؟ کہا بڑا خطرہ ہے، اس لیے کہ اگر گیا تو رستے میں تیرا واپسی میں مال بھی لٹ جائے گا اور خطرہ یہ ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے، مت جانا، میری طرف سے اجازت نہیں۔ اب یہ بڑا پریشان، یار حضرت نے تو نہ بول دیا، حضرت نے تو انکار کر دیا، اب میں اگر جاؤں گا نہیں تو کماؤں گا کیسے، تجارت کیسے کروں گا، اور اگر تجارت نہیں کروں گا تو بال بچوں کی پرورش کیسے ہوگی، یہ بال بچے بھی پالنا ہے، گھر کے اخراجات بھی ہیں، آخر جانا تو پڑے گا۔ یہی سوچ کر وہ سوچتے ہوئے اور خیالات میں ڈوبے ہوئے وہاں سے چلا آ رہا تھا پیر کی بارگاہ سے، اتفاق سے غوث اعظم راستے میں مل گئے۔ نوجوانی کا عالم تھا، بالکل نوجوانی کا عالم تھا۔ حضور غوث اعظم نے چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کیا بات ہے، بہت پریشان دکھائی دیتے ہو، بہت زیادہ تفکرات میں اور خیالات میں کھوئے ہوئے ہو۔ کہا کیا بتاؤں حضرت، بات صرف یہ تھی میں گیا تھا پیر صاحب کے پاس، حضرت شیخ حماد میرے پیر ہیں اور میں ان سے اجازت لینے گیا، میں تجارت کرنے کے لیے دوسرے ملک جانا چاہتا تھا، میں نے سوچا حضرت سے اجازت لے لوں، ہر سال اجازت لے کے جاتا ہوں، مگر اس سال حضرت نے منع کر دیا۔ کہا اگر جاؤ گے تو تمہارے لیے بڑا خطرہ ہے، ہو سکتا ہے تمہارا مال لوٹ لیا جائے، راستے میں ڈکیت مل جائے اور ڈاکو تمہیں قتل بھی کر سکتے ہیں، لہذا جانا مت۔ اب اگر حضور میں جاؤں گا نہیں، میرے بچے کیسے پلیں گے، میرے بچوں کی پرورش کیسے ہوگی، اگر میں تجارت نہیں کروں گا، بزنس پہ نہیں جاؤں گا تو میرے بچوں کی پرورش آخر ہوگا کیسے، گھر کے اخراجات کیسے چلیں گے۔ حضرت نے غوث اعظم نے آنکھیں بند کی اور اس کے بعد آنکھ کھولی، کہا میری طرف سے اجازت ہے، میری طرف سے اجازت ہے، جا، اللہ تیرا نگہبان، جا، اللہ تیرا محافظ و نگہبان ہے، میں کہتا ہوں جا تو۔ اب اس کے بعد اس نے مرتا کیا نہیں کرتا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہا چلو ایک ولی نے منع کیا، ایک نے تو اجازت دے دی، ایک نے تو اجازت دے دی، لاؤ فائدہ اٹھا لیا جائے۔ فوراً آیا، سامان وامان تیار کیا اور نکل پڑا تجارت کے لیے۔ 2 مہینہ تجارت کرنے کے بعد جب وہ وہاں سے پلٹا، ایک منزل بچی، آج رات یہاں قیام ہوگا اور صبح جب قافلہ چلے گا تو بغداد پہنچ جائیں گے، ایک منزل بچی، رات ٹھہر گئے، پورا قافلہ رک گیا۔ اب یہ جیسے ہی لیٹا، لیٹنے کے بعد جیسے ہی گہری نیند میں گیا، سپنا دیکھتا ہے۔ سپنا کیا دیکھا، چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے گھیر لیا، چاروں طرف سے ڈکیت نے گھیر لیا اور ان سارا ساز و سامان اور جو کما کے لائے تھے سب کچھ لوٹ لیا، اور لوٹنے کے بعد ایک ڈاکو نے اسے پکڑا اور پکڑ کے زمین پہ پٹک دیا اور پٹک کے اس کے گلے پہ خنجر چلا دیا۔ یہ پسینے پسینے ہو گیا، جیسے ہی آنکھ کھلی اٹھ کے بیٹھ گیا، گھبرا گیا، اور گلے پہ جب ہاتھ پھرایا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خون کے نشان بھی ہاتھ میں آ گئے۔ گلے پہ ہاتھ پھرایا تو خون کے نشان، گھبرا گیا، جلدی سے صاف کیا تو کچھ نہیں، گلا سلامت ہے، بس وہ تھوڑے بہت خون کے نشان تھے۔ اور اس کے بعد جب صبح ہوئی، رات بھر اب نیند کہاں آئی، فوراً مال دیکھا، مال بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ جب صبح ہوئی، پہنچے بغداد، شام تک اس نے سامان گھر پٹکا اور سیدھے پہنچا اپنے پیر کی بارگاہ میں، حضرت حماد کی بارگاہ میں، اور جانے کے بعد حضرت حماد نے دیکھا تو مسکرائے اور مسکرا کے کہا واپس آ گئے، واپس آ گئے؟ کہا حضور خیریت سے آ گیا۔ کہا خیریت کہاں تھی،
خیریت کہاں تھی؟ ارے جا، وہ تو شیخ عبد القادر کی دعا تھی، جو تو نے سپنے میں دیکھا وہی حقیقت میں ہونے والا تھا۔ لیکن یہ عبد القادر کی طاقت ہے، یہ غوث اعظم کی طاقت ہے کہ جو حقیقت میں ہونے والا ہے انہوں نے سپنے میں بدل دیا اپنی دعاؤں سے۔ یہ حضور یہ میرے غوث کی طاقت، میرے غوث کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا کہ حقیقت کو سپنا بنا دیتے ہیں اور سپنے کو حقیقت میں دیکھتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، آپ کتنے ہی پہنچے ہوں، کتنے ہی بڑے جادوگر ہوں، کتنے ہی زیادہ تانترک ودیا والے ہوں، کچھ بھی ہوں، مجھے ایک چیز بتائیں، اگر آپ کے پڑوس میں بیٹھ کے کوئی سپنا دیکھے آپ معلوم پڑے گا آپ کو کہ کیا دیکھ رہا ہے؟ سپنے میں گھس سکتے ہیں کسی کے سپنے میں جھانک سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ ارے نیند اس کی ہے، آنکھ اس کی ہے، روح سیلانی اس کی ہے، آپ سے کیا لینا دینا؟ وہ کیا سپنا دیکھ رہا ہے مجھے کیا معلوم؟ نہیں نا۔ سپنے کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن آؤ میں بتاؤں آپ کو، تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں کہ ایک دن حضور غوث اعظم خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے اچانک حضور غوث اعظم خاموش ہو گئے، اور بیٹھے بیٹھے آپ کھڑے ہو گئے۔ حضور غوث اعظم کا کھڑا ہونا تھا، پورا مجمع کھڑا ہو گیا، پورا مجمع کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد غوث اعظم نیچے اترے، مجمع میں گئے، لوگ ہٹتے گئے، راستہ بنتا گیا، غوث اعظم آگے بڑھتے گئے، بڑھتے بڑھتے بیچ مجمع میں پہنچے، دیکھا وہاں پہ حضرت علی بن حیتی آنکھ بند کیے سو رہے ہیں۔ پورا مجمع کھڑا ہے، ایک ہی سو رہے ہیں، حضرت علی بن حیتی بیٹھے سو رہے ہیں۔ غوث اعظم قریب گئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اچانک آنکھ کھلی حضرت علی بن حیتی کی، دیکھا پورا مجمع کھڑا ہے، غوث اعظم ہاتھ باندھ کے کھڑے، لرز گئے، کانپ گئے، کہا حضور گستاخی معاف، آنکھ لگ گئی تھی، میں نے دیکھا نہیں کہ آپ کب تشریف لے آئے، ورنہ میں کوئی گستاخ بے ادب نہیں ہوں جو آپ آئیں اور میں کھڑا نہ ہوں، جب پورا مجمع کھڑا ہے میں بھی کھڑا ہو جاتا، حضور گستاخی معاف کریں۔ غوث اعظم مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا وہ سب چھوڑو، علی کیا دیکھ رہے تھے؟ علی کیا دیکھ رہے تھے؟ لیکن کتنے بادب لوگ تھے، کتنے بادب۔ ابھی کوئی ہمارے اور آپ میں سے ہوتا فوراً شروع ہو جاتا ہے، بھئی یہ دیکھ رہا تھا، ایسا دیکھ رہا تھا، ویسا دیکھ رہا تھا، لیکن وہ بادب لوگ تھے۔ غوث اعظم سامنے کہا حضور روشن ضمیر ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کیا دیکھ رہا تھا۔ کیا جواب دیا ہے، جواب دینے کا انداز دیکھیں، محفل کا طریقہ یہ ہے، بڑوں کے جواب دینے کا انداز یہ کہ فوراً پلٹ کے جواب نہ دے بلکہ انہی پہ چھوڑ دیا، کہا حضور روشن ضمیر ہیں، بہتر جانتے ہیں میں کیا دیکھ رہا تھا۔ کہا اے علی، اللہ کے رسول خواب میں آئے تھے نا؟ اللہ کے رسول خواب میں آئے تھے؟ حضرت علی نے کہا ہاں سرکار، ابھی آنکھ لگی، میں تو بیان سن رہا تھا آپ کا اور آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنا ہی تھا کہ تاجدار دو عالم نگاہوں کے سامنے تھے، اللہ کے رسول خواب میں تشریف لے آئے۔ حضور نے بڑا کرم کیا جو غلام کو درشن دے دیا اور اپنے دیدار سے مشرف کیا۔ سرکار خواب میں آئے تھے، کہا اے علی کیا کہہ رہے تھے اللہ کے رسول، کیا فرما رہے تھے؟ حضور غوث اعظم نے جب یہ پوچھا تو حضرت علی بن حیتی نے جواب دیا، حضرت علی بن حیتی نے جواب دیا کہ سرکار روشن ضمیر ہیں، سرکار پہ سب ظاہر ہے، سب جانتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا اللہ کے رسول یہی تو کہہ رہے تھے علی کہ عبد القادر کی محفل میں جایا کرو اور جو سنو اس پر عمل کیا کرو، جو سنو اس پر عمل کیا کرو، یہی تو اللہ کے رسول فرما رہے تھے۔ کہا ہاں سرکار، یہی اللہ کے رسول نے ہدایت دی اور یہی انسٹرکشن دیا کہ عبد القادر کی محفل میں جایا کرو اور جو سنو اس پر عمل کیا کرو۔ کہا اے علی تو جو سپنے میں دیکھ رہا تھا میں حقیقت میں دیکھ رہا تھا۔ اے غوث اعظم جو سپنے کو حقیقت میں دیکھے اور حقیقت کو سپنا بنا دیں۔
اللہ نے وہ اختیار، وہ قدرت، وہ طاقت غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ بہر کہ بات چلی تھی کہاں سے اور میں کہاں پہنچ گیا، ہے نا؟ میں تو بتانا یہ چاہتا